اور جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، کیا ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبس کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ سرگوشی میں گفتگو فرمایا کرتے، اور بعض اوقات صحابہ کو حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، کیوں کہ وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ میں اتنے غرق ہو گئے کہ اپنی آوازوں کو پست کر لی۔ بلکہ ایک صحابی تھے تو وہ 3 دن حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ملنے کے لیے نہ آئے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ صحابی کہاں ہیں، 3 دن ہو گئے وہ میری محفل پاک میں نہیں حاضر ہوئے۔ تو کہا کہ حضور وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کسی کو بھیجا کہ پتہ کریں وہ کیوں نہیں آتے۔ تو بتایا گیا کہ آقا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آواز بلند ہوتی ہے، تو ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا تو وہ ڈر گئے ہیں کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو بلوایا اور حضور نے ان کو فرمایا کہ یہ آیت آپ کے لیے نہیں نازل ہوئی، آپ کا قدرتی طور پہ پچ آواز کی اونچی ہے تو آپ کے لیے نہیں، آپ تو بڑا ادب کرتے ہیں اور بارگاہ نبوی کا جو ادب ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے نازل نہیں ہو تو پھر وہ خوش ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے یہ حضور کی بارگاہ ہی سمجھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کرم فرما دیں تو تشریف لے آئیں تو حضور ملاحظہ فرمائیں کہ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ کیسے میرے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر اختیار عطا فرمایا، حضور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کی محفل کو ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں اور فرشتے بھی جا کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہیں، حضور کو اگر محفل پسند ہے تو حضور کو تشریف لے آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے کہ جنبش نہیں ہوتی تھی، حرکت نہیں ہوتی تھی، اور ایسے بیٹھے ہوتے کہ پرندے آ کے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، پرندے سمجھتے کہ یہ کوئی ساکت چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو ہلتی نہیں ہے، کوئی جاندار چیز نہیں ہے۔ ان پرندے بھی بھول جاتے کہ یہ انسان بیٹھا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہ انداز تھا، اور ہم آپ کو نچا نچا کے الٹا کر دیں تو بہتر تو یہ نا کہ ہم حضور کا پیغام پہنچائیں جیسے حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب جو ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ اور میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے یہ سلاسل جتنے بھی ہیں، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، تو کہتے ہیں ان سب کا ادب ملا لینا تو جس سلسلے سے میں ہوں چشتیہ فریدیہ جو ہے اس کا ادب زیادہ ہے۔ یہاں پر لوگ ادب بڑا کرتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو ہمارے وہ یہ ہدیہ کرتے ہیں نا تو ہم اس کو تبرک سمجھ کے کہ حضور کا نذرانہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑی مہربانی، تھینک یو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بڑے ادب سے وصول کرتے ہیں اور بڑے ادب سے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ادب ہے کہ حضور کا لنگر ہے نا، اگر کوئی سمجھے تو۔ لیکن آپ سے